صحابہ پر، امت کے ادیبوں پر، شہیدوں پر، واعظین پر، مبلغین پر، مصنفین پر، محدثین پر، مفسرین پر، جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا۔ معزز سامعین گرامی قدر، سیرت کا ہر باب، ہر پہلو اہم ہوتا ہے، لیکن ہم زیادہ توجہ سیرت کے بھی ان ابواب کی طرف دیتے ہیں کہ جس سے میری اور آپ کی زندگی میں انقلاب آ جائے۔ سیرت رسول کا موضوع شروع ہے اور سیرت کے اندر جو واقعات آتے جا رہے ہیں ترتیب سے انہیں بتا رہے ہیں۔ البتہ بعض واقعات جو طویل ہیں ان کو اختصار کے ساتھ، اور بعض مختصر واقعات میں سے جو عبرتیں اور نصیحتیں ہیں ان کو قدر تفصیل سے بیان کیا جا رہا ہے۔ ایک بہت طویل باب سیرت النبی کے اندر جو گزشتہ کئی خطبات سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ صحابہ نے آزمائشیں، اذیتیں، ابتلائیں، مصیبتیں اس دین کے لیے صحیح، لیکن مکی زندگی کے اندر مفسرین نے، سیرت نگاروں نے، تاریخ نگاروں نے ایک عجیب نقطہ اٹھایا۔ وہ کیا ہے؟ یہ بڑا طویل باب ہے، اس کو اختصار سے آپ کے سامنے رکھ کے بات کو آگے بڑھائیں گے کہ مکی زندگی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار تو تیار ہوتے چلے جا رہے تھے، قوت اور طاقت تو آہستہ آہستہ بڑھ رہی تھی، لیکن کیا وجہ ہے کہ مکی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقدامی جہاد نہیں کیا، تلوار نہیں نکالی، کفار سے مقابلہ جس طرح مدینہ جا کر اعلانیہ طور پہ فوج کی صفیں منظم کی، ریاست قائم کر کے اپنی سرحدوں کا تحفظ کیا، مکہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ریاست کی بنیاد کیوں نہیں رکھی، تلوار کیوں نہیں اٹھائی، کافروں کے ساتھ جنگ کیوں نہیں کی؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ایک عرصے سے سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں اور ان کے جوابات بھی موجود ہیں۔ میرے بھائیوں، مختصر بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ کے اندر صحابہ کو تلوار اٹھانے سے روکنے میں جو حکمتیں ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس میں کہیں پہ بھی یہ بات نہیں ہے کہ وہ بزدل تھے، اس میں کہیں پہ بھی یہ بات نہیں ہے کہ ان میں جرت نہیں تھی، اس میں کہیں پہ بھی یہ بات نہیں ہے کہ اس وقت ان کے دل میں شہادت کا جذبہ نہیں تھا۔ یہ ایک تبلیغی حکمت عملی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو اللہ بھی اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مستقبل کے احوال اور واقعات کے لیے تیار اللہ کر رہا تھا، اور آپ کے صحابہ کو بھی صبر، آزمائشوں کے اوپر، تکلیفوں کے اوپر سمع اور اطاعت کا جو امیر کی درس تھا، سبق تھا، وہ سارے کا سارا سکھلایا جا رہا تھا۔ اللہ رب العزت نے کہہ نہیں دیا یا ایھا المزمل؟ پوری صورت اگر آپ مطالعہ کریں، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ، اچھا اللہ تعالیٰ یہاں پر زندگی تو مکی ہے، جہاد اور تلوار نکالنے کی بجائے نبی کریم کو کیا کہہ رہے ہیں؟ عبادت کیا کیجیے، نصف رات اس سے زیادہ، اور اللہ تعالیٰ خود آگے جا کے یہ بھی کہہ رہا ہے کہ مجھے پتہ ہے تمہیں حکم کم کا ہوا، تم اس سے بھی زیادہ عبادت کرتے ہو، اور ایک طائفہ بھی تمہارے ساتھ مل کے اس سے بھی زیادہ عبادت کرتا ہے۔ یہ عبادات مکی زندگی کے اندر، خشوع و خضوع، یہ سارے کا سارا ایک ٹریننگ پیریڈ تھا۔ یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ صحابہ نے مکہ کے اندر آواز نہیں اٹھائی یا تبلیغ نہیں کی یا مارے نہیں کھائیں، یہ ایک حکمت عملی ہے، ایک اسٹریٹجی ہے، لیکن اس اسٹریٹجی کا ایک مفہوم اور ایک مقصد ہمارے معاشرے میں بہت غلط انداز میں نکالا گیا، معاذ اللہ۔ وہ کیا ہے؟ یہ حکمت عملی تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دین، اپنے ساتھیوں کی حفاظت، بڑے نقصان سے بچنے کے لیے، یہ ساری سیرت نگاروں نے قسط وار، ترتیب وار ابواب بندی کر کے یہ حکمتیں بیان کی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان بڑے مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے ان چیزوں کے اوپر کچھ دیر آپ سمجھ لیں اقدامی جہاد کو روکے رکھا یا تلوار نکالنے سے رکے رہے، لیکن ہوا کیا؟ آج کل کے مبلغ، آج کل کے علماء اور بعض لوگوں نے یہی سمجھ لیا کہ دین پورے کا پورا مکی زندگی کا نام ہے۔ نہیں، مکی زندگی کے اندر دین کا پھیلاؤ اگر آپ غور کریں اس طرح نہیں ہو سکا جس طرح مدنی زندگی کے اندر ہوا۔
لیکن میں اور آپ آج عجیب و غریب مخبصے کا شکار ہیں. پوری زندگی گزر جائے. یہ جی مکی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکمت اختیار کی تھی, ہمیں بھی یہی حکمت اختیار کرنی چاہیے. 70 برس بیت جاتے ہیں, عالم 16 سال سے تیار ہوتا ہے, 90 سال تک بخاری شریف اور مسند حدیث کی پڑھانی چاہیے. یہ ایک الگ فیلڈ ہے. ایک طائفہ ایسا بھی ہونا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو زندہ کرے, قرآن کی تعلیمات کو زندہ کرے. لیکن ایک طائفہ ایسا بھی ہونا چاہیے جو مسلمانوں کا دفاع کرے, جو مسلمانوں کے لیے نکلے. آج خاص طور کے اوپر 14 اگست ہے, اس حوالے سے بھی اس بات کی بڑی اہمیت اور ضرورت ہے. اگر بر صغیر پاک و ہند کے بھی مسلمان ساری زندگی یہ سمجھتے کہ مکی زندگی میں ہی رہنا ہے, تو آج یہاں پہ ہم آزاد نہ ہوتے, آج یہ وطن نہ بنتا. یہ ساری زندگی جو مکی زندگی کی طرح گزارنے کا کنسیپٹ ہے نا, یہ بھی درست نہیں ہے. مدنی زندگی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حصہ ہے. اس کے اندر اقدامی جہاد بھی ہے, اس میں مظلوموں کی مدد بھی ہے, اس کے اندر کے جو ریاست کے ضوابط ہیں, مسجد کو کمیونٹی سینٹر کا جو مقام ہے, مسجد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں پایہ تخت بنا دیا, پریزیڈنسی بنا دیا, ہر کام مسجد سے ہوگا. وہ سارے کے سارے واقعات بھول کے ہم کہتے ہیں جی ابھی وہ حالات نہیں ہیں. کیا حقیقت بتائیے پاکستان میں یا مسلم ممالک میں, کوئی ایک مسلم ممالک میں ہاں ظلم ہیں, دینداروں کے اوپر سختیاں ہیں, لیکن حقیقت بات یہ ہے اللہ تعالیٰ نے آسانیاں دی ہوئی ہیں. جو ظلم قریش مکہ صحابہ پہ ڈالتے تھے, کیا ہم کسی مسلمان ملک میں اس کا تصور کر سکتے ہیں؟ نہیں. تو گویا یہ استدلال آج بھی باطل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کی حکمتوں سے انکار نہیں ہے, لیکن ساری زندگی جی مکی زندگی کی طرح گزارنی ہے, یہ بات قابل اعتراض ہے. آگے چلیے, مکی زندگی کے اندر ایک اور باب آتا ہے ہجرت کا, ہجرت حبشہ جس کو آپ کہتے ہیں. 5 سنِ نبوت کے اندر یہاں پہ بھی دیکھیں جو دین دشمن ہوتے ہیں نا, وہ لوگوں کو آپ یہ دیکھیں ہماری نصابی کتابوں کے اندر بھی معاذ اللہ یہ باتیں اس طرح ڈالی گئی ہیں کہ بچپن سے پڑھ رہے ہیں. ہجرت حبشہ کیوں ہوئی جی بتائیے؟ عام فہم مسلمانوں کے دماغ میں یہ ہے ہجرت حبشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کروائی تھی کہ مسلمان صحابہ کی زندگی بچ جائے. یہ ہمیں پڑھایا جاتا ہے, یہ ہمارے کانوں میں ہمارے دماغوں میں ڈال دیا گیا ہے کہ جان بچانے کے لیے ہجرت ہوئی ہے. ہرگز نہیں. تمام سیرت نگار اور صحیح سند سے یہ بات ثابت ہے, ہجرت حبشہ بھی جتنی ہجرتیں ہوئی ہیں ان میں جان بچانا ایک مقصد ضمنی اور جزوی ضرور ہو سکتا تھا, لیکن حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کا ایک نیا میدان چاہتے تھے, تبلیغ کے لیے ایک نیا وطن چاہتے تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا قریش مکہ میرے ساتھیوں کو کوئی سپیس, کوئی موقع, کوئی بھی ایسی سپیس نہیں دینا چاہتے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ اگر جان بچانا مقصود ہوتی. آپ بتائیے یہ کتنا غلط مجھے آپ کو ہمارے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے. اگر ہجرتوں کا مقصد جان بچانا ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کیوں نہیں گئے, اور پھر ساری ہجرتیں کروا کے مدینہ کی طرف رسول اللہ سب سے آخر میں کیوں گئے؟ جان تو لیڈر کی سب سے پہلے بچانی چاہیے, جان تو امام کی سب سے پہلے بچانی چاہیے. گویا ہجرت کا ایک مقصد جان و مال کا تحفظ ہو سکتا ہے اور ہے, لیکن یہ کل مقصد نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت حبشہ کا حکم دیا کیا کہہ کے وہاں پہ ایک بادشاہ ہے جو اہل کتاب ہے, جو عیسائی ہے, جو نرم دل ہے, جو نرم مزاج ہے, جائیے وہ مہمانوں کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا, وہاں پہ دعوت و تبلیغ کا میدان گرم کیجئے. اور اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, جن لوگوں نے بغض کے اندر آ کے صحابہ کے بغض میں یہ جملے اور تانے کسے ہیں نا, جان بچانے کے لیے بھاگ گئے تھے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, انہوں نے سیرت کو صحیح پڑھا نہیں ہے. اگر یہ دعوت و تبلیغ کے لیے ہجرتیں نہ ہوتی تو بتائیے نجاشی نے اسلام کیسے قبول کیا؟ اس سفر کا مقصد ہی دعوت و تبلیغ کا نیا میدان ڈھونڈنا تھا, نیا ملک وطن ڈھونڈنا تھا. یعنی بنیادی طور پر جو بات کہنا مقصود ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی کے اندر بھی اقامت دین سے غافل نہیں تھے,
آپ نے سمجھ لیا ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں اقامت دین کی جدوجہد نہیں کی. رسول اللہ نے یہ جو ہجرت حبشہ کروائی ہے یہ ریاست قائم کرنے کے لیے, یہ اقامت دین کے لیے, یہ دین کو کھڑا کرنے کے لیے, میری اور آپ کی یہ جو بہت بڑی ذمہ داری ہے جس سے میں اور آپ آج نظریں چراتے ہیں. اقامت دین ہماری زندگی کا مقصد ہی نہیں. عبادت کر لو, نمازیں پڑھ لو. پہلے بھی آپ کو کہا اللہ کی قسم کفار کو, مغرب کو, یورپ کو, امریکہ کو, دنیا کے کسی ملک کو آپ کی نمازوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے. آپ سجدے کریں, آپ صوفی بن جائیں, آپ اللہ کے نعرے لگائیں, آپ ساری ساری رات ذکر کریں, ان کو کیا تکلیف ہے؟ تکلیف تب ہوگی جب آپ میں سے اور مجھ میں سے کوئی بندہ اٹھے گا اور اقامت دین کی بات کرے گا کہ دین کو اپنے اوپر نافذ کیا جائے, دین کو معاشرے پہ نافذ کیا جائے, دین کو معاشرے کے اوپر لاگو کیا جائے, پھر تکلیف شروع ہو جائے گی. اصل بات یہ ہے ہجرت حبشہ کا بھی مقصد یہی تھا. اول ہجرت کی. اور حضرت یہ بھی بات یاد رکھیے, بات ضمنی طور پہ آئی ہے تو سمجھ لیجئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور کے اندر بعض احکامات, آپ کو پتہ ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ ان میں تعارض ہے, ایسی بات نہیں ہے. یہ حکمت عملی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی کے اندر مشرکین کی مخالفت کی ہے اور اہل کتاب سے موافقت کی ہے. اور جب مدینہ چلے گئے تو ارد گرد کون آباد تھے؟ یہودی, اہل کتاب تھے. وہاں جا کے اہل کتاب کی بھی مخالفت کر دی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جو بعد آپ کو مسائل نظر آتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جی بیٹھ کے پانی پینے کا حکم دیا, یہ ابتدائی زندگی کے احکامات ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ جو اہل کتاب کے احکامات, جو عادات و اطوار ہوتی تھی ان کو اپناتے تھے. یہ مشرکین کی وادی تھی, یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہے, انہوں نے کہا بیٹھ کے پانی پینا چاہیے. جب اہل کتاب مدینہ میں شفٹ ہو گئے, دیکھا یہ تو عبادت کا طریقہ ان کا, کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں, خاموش رہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھتے اٹھتے پینے کی اجازت دے دی. یہ بات ہے. کچھ باتوں میں جو آپ کو ظاہری تعارض نظر آتا ہے, جی یہ ایک حدیث ہے جی بیٹھ کے پانی پینا چاہیے, جی دوسری حدیث میں ملتا حضرت علی نے کہا کہ رسول اللہ کو میں نے کھڑے ہو کے دیکھا. یہ صرف ادوار کا فرق ہے. گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی طور پہ, جب آپ یہ بات سمجھ لیں گے تو آپ کو اکثر و بیشتر احادیث کے اندر جو بظاہر تعارض نظر آتا ہے, حقیقی تعارض نہیں ہے, وہ سمجھ آ جائے گی کہ ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب کی موافقت کی ہے مکی زندگی کے اندر, اور مدنی زندگی کے اندر جا کے ان کی بھی مخالفت کر دی. کہا نہیں تھا کہ آج کے بعد اگر زندگی میں موقع آیا میں 10 محرم کے ساتھ 9 کا بھی روزہ رکھوں گا. یعنی مخالفت اہل کتاب کی مدینہ میں جا کے شروع ہو گئی تھی. اب دیکھیے اس ہجرت کے اندر اور حبشہ کی دونوں ہجرتوں کے اندر حضرت عثمان اور رقیہ شامل ہیں. رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر بات آتی ہے, آپ بتائیے اگر ہم میں سے کوئی بدبخت یہ کہ فاطمہ رسول اللہ کی بیٹی نہیں ہے تو کیسی کیسی القابات اور الزامات لگ جائیں گے. وہ جلالی کے اوپر مقدمہ ہوا ہے, اس نے تو یہ بھی نہیں کہا. اور آپ سر عام رقیہ کو کہیں کہ یہ رقیہ بنت رسول اللہ نہیں ہے, معاذ اللہ ان کے نسب میں ہیر پھیر کریں, بکواس کریں, ان کا نسب تبدیل کریں, اور پھر تحفظ بنیاد اسلام بل پینڈنگ لٹکا ہوا ہے. کس نے کیا ہوا ہے جی؟ اوپر سے آرڈر آیا خان صاحب کا کہ دستخط مت کرنا. افسوس ہے وزیر اعلیٰ بزدار کے پاس اب پڑے, دستخط کرنے کی دیر ہے, نہیں کروا رہے. اور یہ بات یاد رکھیے, یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے, بنات رسول کا بڑا ہمارے, جی ہم رسول اللہ کی صرف ایک بیٹی کے قائل ہیں. آپ کا یہ قول آپ کی اپنی کتابوں کے بھی خلاف ہے اور قرآن کے بھی خلاف ہے. قرآن کے کیسے خلاف ہے؟ کلی ازواجی کا و بناتی کا, کلی ازواجی کا و بناتی کا. اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے آپ کہہ دیجئے اپنی ازواج سے, اور کن سے؟ بنات سے. اگر بیٹی ایک ہوتی تو کیا لفظ آتا؟ بنت کا. یہاں پہ بنات 2 کا صیغہ استعمال نہیں کیا, یہ بنات جمع کا صیغہ ہے, اور جمع کم از کم کس کے لیے ہوتی ہے عربی میں؟ 3 کے لیے. آپ تو اللہ کی نہیں مانتے. اللہ تو کہہ رہا ہے کلی ازواجی کا و بناتی کا و نساء المؤمنین. اللہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنی بیویوں کو, اپنی بیٹیوں کو, اور آپ کہتے ہیں بیٹی ایک ہے اور باقی جو بیٹیاں معاذ اللہ ان کا نسب کسی اور مرد کی طرف کرتے ہو. یہ کیسے بدبخت لوگ ہیں, اللہ کی قسم. پہلے بھی آپ کے سامنے رکھا تھا, ان بدبختوں نے تو انتہا کر دی. ان کو یہ شرم نہیں آئی حضرت علی کے بارے میں
آپ کو بتایا تھا نا پچھلے جمعے، کہتے ہیں حضرت علی نے معاذ اللہ کہا میں نفس رسول ہوں اور میں عائشہ کو طلاق دیتا ہوں. ان بدبختوں کو یہ حیا نہیں آئی. اگر علی نفس رسول جس طرح تو کہہ رہا ہے کہ عائشہ کو طلاق دے سکتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، علی اور فاطمہ کا رشتہ تیری نظر میں نہیں تھا؟ یہ کیسی بکواس کرتے ہیں، یہ کیسی توہین کرتے ہیں. یہ توہین کیسے بند ہوگی؟ تحفظ بنیاد اسلام بل کو پاکستان میں منظور کر لیا جائے، بند ہو جائے گی. حضرت عثمان رقیہ کے ساتھ ہجرت کرتے ہیں، اور یہاں پہ بھی ایک بڑا مشہور تاریخ کا واقعہ سیرت کا. ہجرت ہوئی ہے، کچھ دیر بعد یہ سارے ہجرت کرنے والے واپس آ گئے. یہاں پہ مستشرقین نے اور سیرت کے اوپر اعتراض کرنے والوں نے بڑا من گھڑت ایک واقعہ لکھا. خیر وہ ایک معروف بھی نہیں غرانیق کا کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکوں کے ساتھ کچھ لے اور دے اور کچھ مفاہمت معاذ اللہ کر لی تھی، حتیٰ کہ قرآن پاک کی صریحاً آیتوں کے خلاف یہ موقف مستشرقین نے پیش کیا کہ ہجرت حبشہ سے اتنی جلدی واپسی کیوں ہوئی تھی. کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ کا کچھ ایگریمنٹ کچھ لو اور دو. حتیٰ کہ قرآن یہ کہتا کہ مشرکین جب ان کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کچھ ہماری مان لیجئے کچھ اپنی منوا لیجئے، یہ بھی مذاکرات رسول اللہ سے ہوئے ہیں. تو رسول اگر میں اپنی طرف سے ایک بات بھی اللہ کے اوپر کہوں تو اللہ تعالیٰ تو مجھے، اور وہ الفاظ قرآن پاک کے اتنے سنگین ہیں آپ پڑھ کے حیران رہ جائیں. اور اللہ نے بھی یہ کہا کہ اگر آپ اپنی طرف سے کوئی ایسی بات کریں جو اللہ تعالیٰ نے نہیں نازل کی، یہ اللہ کا حق ہے. اللہ رسول اللہ کو کہہ سکتا ہے، میں اور آپ نہیں. تو میں آپ کی شہرگہ حیات کو تن سے جدا کر دوں گا. یہ کیسے مستشرقین نے سوچ لیا کہ رسول اللہ کچھ لے اور دے گی، پالیسی پہ عمل پیرا ہوئے، اس لیے ہجرت حبشہ کے بعد لوگ واپس آئے. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے، یہ بھی سن لیجئے. دو بہت بڑے واقعات مکہ میں ہوئے جس کی وجہ سے ہجرت حبشہ سے لوگ جلدی واپس آ گئے. اول ہجرت حبشہ میں صرف 15 افراد نے شرکت کی، 10 مرد 5 عورتیں. اور یہ جلدی واپس کیوں آئے؟ دو واقعات. پہلا واقعہ سیرت عمر میں آپ تفصیل سے سن چکے ہیں، کبھی موقع آیا انشاءاللہ دوبارہ دہرا دیں گے. حضرت عمر نے اسلام کو قبول کر لیا. جب حضرت عمر جیسے جری انسان نے اسلام کو قبول کیا اور حکمت عملی کیا اختیار کی، کہا کون ہے جو سب سے زیادہ باتوں کو پھیلاتا ہے، تشہیر کرتا ہے، جس کو آج کل آپ CNN ریڈیو کہتے ہیں، کوئی بندے کے نام رکھتے ہیں، مطلب سب سے زیادہ تشہیر کرنے والا. کہا جمیل جماحی، وہ بڑی باتوں کو پھیلاتا ہے. عمر اس کے پاس گئے، کہا ہاں میں نے اسلام قبول کر لیا، جان بوجھ کے کہ یہ جائے گا سب سے پہلے اعلان خانہ کعبہ میں. کہا عمر معاذ اللہ بے دین ہو گئے. عمر ساتھ ہی پیچھے آ رہے تھے، ان کو پتا تھا اس بندے نے بات کی تشہیر کرنی ہے. کہا بلکہ میں نے اسلام کو قبول کیا. لڑائی ہوئی، لمبا چوڑا واقعہ. حضرت عمر شام تک دوپہر سے شروع ہوئے ان سے جھگڑتے رہے، لڑتے رہے، حتیٰ کہ یہ کہہ اٹھے، یہ ان کی ذہان کیا کہا، اللہ کی قسم جس دن صرف ہم 300 ہو گئے نا، 300 حضرت عمر نے اس وقت کہہ دیا تھا. اور حضرت عمر کو اسی لیے کہا گیا ہے کہ محدث اللہ کی طرف سے ان کے اوپر یہ انعامات ہے کہ جو رائے رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی تائید فرماتا ہے. کہا اگر ہم صرف 300 ہو گئے نا تو تمہاری جرت نہیں ہوگی کسی کے اوپر ہاتھ اٹھانے کی. حضرت عمر کا اسلام قبول کرنا ایسا تھا کہ خانہ کعبہ میں اعلان کیا، اور حضرت عمر صحابہ کو کہہ رہے ہیں آؤ میرے ساتھ خانہ کعبہ نماز پڑھتے ہیں، ان کی ایسی کی تیسی دیکھی جائے گی. یہ جرت، یہ بات پھیل گئی. عمر نے اسلام قبول کیا. پھر دوسرا مشہور واقعہ کیا ہوا؟ ہجرتوں سے واپسی کے جو اسباب ہیں ان میں یہ دو واقعات شامل ہیں، اور مسلمانوں کی قوت اور مضبوطی کا کچھ جو مکہ میں اثر ہوا ان دو واقعات سے ہوا. دوسرا واقعہ، رسول اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل نے گالی نکال دی، اور بڑی بری گالی نکالی خاندان کو، اور ساتھ ایک پتھر مارا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے سے خون کا فوارہ چھوٹا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اذیتیں دین کے لیے صحیح ہیں بھی نہیں کر سکتے. انشاءاللہ سیرت کے آگے ابواب میں بھی پہلے بھی آپ کے سامنے رکھی ہیں، جا کے تذکرہ ہوگا. یہ واقعہ دیکھیے قبائلی اور خاندانی عصبیت کئی مرتبہ کس طرح جاگتی ہے کہ کسی جلیل القدر بندے کی ہدایت کا سبب بن جاتی ہے. ابو جہل نے پتھر مارا، خون کا فوارہ پھوٹا. حضرت حمزہ کی عادت تھی، شکار پہ جاتے تھے، جوان تھے، جری تھے، شام کو آتے تھے، طواف کیا کرتے تھے خانہ کعبہ کا. واپس آ رہے ہیں شکار سے، ان کو اطلاع دی
کہ آپ کے بھتیجے کے سر کے اوپر ابو جہل نے پتھر مارا. اچھا، اور اس نے یہ گالی نکالی ہے. گالی سنی، وہ خاندان تو ایک تھا، ابا و اجداد تو ایک تھے. ایک دم حمیت بیدار ہوئی، ابو جہل کے سامنے پہنچے اور کہا کیا تو نے یہ گالی دی ہے؟ جی میں نے یہ گالی دی. ابو جہل کہتا ہے کمان اٹھائی، اس کے سر کے اوپر ماری. کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کے آتا ہوں. ابھی عصبیت ہے، ایمان حقیقی اور ہوتا ہے. اور ایک دم غصے میں آ کر ایمان کو قبول، سر کے اوپر کمان ماری. ابو جہل کا بھی خون کا فوارہ پھوٹا. قریب تھا دونوں قبائل آپس میں لڑ پڑتے. ابو جہل نے اس وقت حکمت عملی کے تحت کہا ٹھیک ہے رہنے دو، واقعی میں نے بڑی بری گالی نکال دی تھی، اس کو جانے دو. یہ غصے سے اپنی طرف سے بڑا عقل مند تھا کہ اس نے غصے سے اسلام قبول کیا، حقیقت میں کیا نہیں. اس کو پھر میں منا لوں گا. اب حمزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. وہی کمان جو ابو جہل کے سر پہ ماری، اسی جگہ کے اوپر خون کا فوارہ ابو جہل کا بھی پھوٹا. وہ کمان لیے دار ارقم میں آ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں میرے بھتیجے، عمر لمبی چوڑی فرق نہیں ہے، 2-3 سال کا فرق ہے، اور رضائی بھائی بھی ہیں. رسول اللہ کے چچا ہونے کے علاوہ رضائی بھائی بھی ہیں. اے میرے بھتیجے، میں تیرا بدلہ لے کے آیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبلیغ کے آداب اور حکمتوں کے اوپر غور کیجئے. اے چچا، آپ کے بدلہ لینے کا مجھے کوئی فائدہ نہیں، آپ کا بدلہ لینے کا مجھے کوئی فائدہ نہیں. چچا حیران رہ گئے کہ خوش ہوگا بھتیجا، تجھے کس چیز میں فائدہ ہے؟ مجھے فائدہ یہ ہے کہ میرا چچا اسلام قبول کر لے. حمزہ کہتے ہیں ابھی عصبیت میں اسلام قبول کیا تھا، متردد تھا، اچانک اپنے آباء و اجداد کا دین کیوں چھوڑ دیا؟ میرے بھتیجے کے یہ الفاظ میرے دل میں اتر گئے کہ اس سے زیادہ کائنات میں میرے سے زیادہ کوئی مخلص نہیں ہو سکتا جو اپنے انتقام کے وقت بھی مجھے اسلام کی تبلیغ کر رہا ہے. میں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد رسول اللہ. آپ ہی اللہ کے رسول ہیں، آپ ہی پیغمبر ہیں، میں آپ کے اوپر. یہ 2 واقعات ہیں. یہ وہ 2 جرنیل تھے، یہ وہ 2 بہادر. جب مکہ کے اندر اسلام قبول کیا، مسلمانوں کی مشکلات کم ہو گئیں. عبداللہ بن مسعود نے کہا تھا نا، عمر کا اسلام قبول کرنا مکہ کے اندر مسلمانوں کی فتح کی علامت بن گیا، ان کی خلافت برکت کی علامت بن گئی. یہ برکت، یہ 2 شخصیات تھیں جن کا اسلام جب آیا، جب انہوں نے اسلام کو قبول کیا، تو مسلمانوں کے اوپر کچھ ریلیف ہوا. یہ باتیں جب پھیلی، ہجرت حبشہ سے بھی لوگ واپس آ گئے کہ یہ 2 بہترین لوگ. حضرت حمزہ کا ذکر آیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سید الشہداء کوئی امام حسین کو کہہ لے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن یہ لقب حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر دیا ہے تو کس کو دیا ہے؟ حضرت حمزہ کو. کیوں؟ آپ کو پتہ ہے نا، وہ مشہور واقعہ بات آئی ہے. تو حضرت حمزہ کون ہیں؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کے لیے ہر جنگ میں حصہ بھی لیا، آگے پیچھے رسول اللہ کا دفاع بھی کرتے رہے. احد کے اندر جب یہ شہید ہوئے نا، پھپھو صفیہ کو اطلاع مل گئی کہ میرا بھائی شہید ہو گیا. دوڑتی ہوئی آئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر کو کہا جائیے، المرأۃ، ایک عورت دوڑتی ہوئی مردوں میں آ رہی ہے، اس کے بھی معنی بیان کیے ہیں کہ عورت کو اس وقت بھی غیر محرموں سے اجتناب کرنا، کہ ادا کٹے پھٹے ہیں، کہیں بے پردگی نہ ہو جائے. اور دوسری حکمت یہ بیان کی عورت ہے آگے نوحہ نہ کرے. زبیر آگے بڑھے، وہ ہیں آپ کو پتہ نا، انہوں نے غزوہ خیبر کے موقع کے اوپر اور دیگر غزوات کے موقع کے اوپر، ان کی جو خندق کے موقع کے اوپر ان کی جو سیرت ہے، انہوں نے خود اپنے ہاتھ سے ایک یہودی کو قتل کر دیا. جو یہودی گھیرا ڈالنے کے لیے آئے تھے سارے بھاگ گئے. یہ اتنی طاقتور. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بہادری کا قصہ اپنے صحابہ کو بیان کیا کرتے تھے. کیسی بہادر عورت ہے کہ اس نے اکیلی نے ایک یہودی کو قتل کر کے باقی یہودیوں کو بھگا دیا. حیران کن بات. زبیر آگے بڑھے، ماں نے ایسے دھکا دیا، زبیر زمین پہ گر گیا. کہا امی جان، آپ کے بیٹے کی حیثیت سے اللہ علیہ وسلم کا ایلچی بن کے آیا ہوں. ادھر ہی صفیہ کے پاؤں رک گئے.
بیٹا تھا دکا دیا، جب رسول اللہ کا نام سنا کہ رسول اللہ کا ایلچی بن گیا رک گئی۔ ہاں جی، کیا کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ساری بات مشہور واقعہ، آپ نے بھائی کے جسم کو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے، اور الفاظ کہے رسول اللہ کو خطرہ تھا نوحہ ہوگا، بین ہوگا، کہیں ایسی کوئی بات نہ ہو جائے۔ الفاظ کے کو کیا کہ اللہ میری خوش قسمتی اور میرے بھائی کی خوش نصیبی کا کیا کہنا، لوگ کل قیامت کے دن آئیں گے، کوئی گردن کٹا کے آئے گا، کوئی جسم کا کوئی حصہ کٹا کے آئے گا، میرا بھیا حمزہ آئے گا، وہ آپ کی بارگاہ میں آ کے کہے گا اے رب میں نے تیرے لیے اپنے انگ انگ کو کٹا دیا۔ یہ الفاظ کے لوگ حیران و ششدر رہ گئے، کیسی صابرہ خطوط ہے۔ یہ ایک لمبا چوڑا باب ہے، اس کے اندر سے بھی بہت سے محدثین نے عبرتیں اور نصیحتیں جو پکڑی ہیں، کبھی موقع آیا انشاءاللہ اس کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے۔ لیکن آج آپ کے سامنے سیرت کو بڑی تیزی سے رکھنا چاہتا ہوں، لیکن قدرتی بات ایسے ہے کہ ہر ہفتے 5-10 منٹ ہمارے اس بات کے اوپر لگ جاتے ہیں کہ ملک کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہوا ہوتا ہے کہ جس کے حوالے سے اگر ہم آواز نہ اٹھائیں تو یقین مانیے یہ جو لبرل اور سیکولر اور ملحد مافیا ہے یہ آپ کے اور ہمارے سر کے اوپر چڑھ جائے۔ ایک مقدمہ آپ کو پتہ ہے گزشتہ ہفتے میں کیا ہوا؟ وزیر خان مسجد کے اندر، مسجدیں دھرتی کے اوپر سب سے مقدس کا اجماع، مسجدیں اللہ کی عبادات کے لیے، مسجدیں سجدے رکوع ذکر کے لیے، مسجدیں اس کائنات کی سب سے پاکیزہ مقدس جگہ ہیں، اور اجماع امت ہے یہ مقدس، یہ شعائر اللہ ہیں، ان کی توہین نہیں ہونی چاہیے۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر تھوک پھینکنے سے منع کر دیا، تھوک پھینکنے سے۔ ان مساجد کے اندر کوئی بدبخت آ کے رقص کرے، اور رقص صحن میں نہیں، مسجد کے اندر آ جائے، اور اندر نہیں محراب کے پاس آ جائے، پھر اس کی فلم بنی ہو، پھر اس کی عکاسی ہو، وہ کہاں پہ مر گیا وہ کریو، کہاں پہ تھے وہ پروڈیوسر، جس میں سے کسی ایک کی غیرت نہیں جاگی کہ ہم مسجد کے اندر کیسی غلیظ حرکتیں کر رہے ہیں۔ یہ تو ایک سانحہ تھا سو ہو گیا، لیکن اس سے بڑا سانحہ کیا ہوا؟ پورا ایک ہفتہ تقریباً بیت چکا ہے، ہمارے ساتھی لاہور کی تمام مذہبی جماعتوں کی، وکلاء کی اور مذہب پسندوں کی درخواستیں تھانوں میں ہیں کہ ان کے یار کاٹنے میں تاخیر سے کام لیا جاتا رہا، پینڈ کیا جاتا رہا۔ ابھی جمعے کی تیاری کے دوران اطلاع ملی FIR کاٹ دی گئی ہے، لیکن میرے بھائیوں میری بات یاد رکھو، ہمارے سے یہ گلہ کرتے ہیں کہ یہ آئین شکن، قانون شکنی اور لوگوں کو اشتعال دلاتے ہیں۔ اللہ کی قسم قانون شکنی اور آئین شکنی یہ ہے کہ آپ کو کسی جرم کی اطلاع کی جائے قانونی طور پہ، آئینی طور پہ۔ میں لاہور کے پولیس افسران کمپیٹنٹ بھی ہیں، سیزنڈ بھی ہیں، اعتراض نہیں کرتا، خاص طور پہ جو اعلیٰ افسران ہیں، فیصل شداد صاحب، ذوالفقار صاحب کمپیٹنٹ ہیں، سنجیدہ ہیں، مذاکرات کرتے رہے، لیکن کیا مذاکرات میں ٹال مٹول، کل ہو جائے گا یوتھ فورس کا پورا وفد ان کے پاس گیا، کل ہو جائے گا پرچہ، پرسوں ہو جائے گا، انکوائری کرنے دیجئے، جرم دیکھنے دیجئے، تصویریں موجود، ویڈیو موجود، انکوائری پورے ہفتے میں مکمل نہیں ہو رہی۔ بتائیے ایمانداری سے اگر کہیں پہ ایسا جرم ہے، آپ اور میں نشاندہی کریں یہ جرم ہو رہا ہے، پولیس والوں کو تو ہمارا شکر گزار ہونا چاہیے، کام ان کا تھا، نشاندہی یہ کر رہے ہیں، پھر بھی پرچوں میں رکاوٹ۔ یہ کس قسم کا مافیا ملک کے اوپر مسلط ہے؟ مولوی سپیکر کھول دے، مولوی سپیکر دن بعد بھی کوئی بندہ اطلاع دے دے، مقدمہ ہو جائے گا، صاحب پہ پرچہ ہو گیا ہے حضرت فاطمہ پر کہ ان کی رائے اجتہادی طور پر درست نہیں تھی، پرچہ ہو گیا ہے۔ اور یہ کیسا مافیا ہے کہ جن کے اوپر 7 دن گزر جائیں، انکوائری مکمل نہ ہو، وکیلوں کی ٹیم کو متحرک کرنا پڑے، وکلاء جج سے آرڈر لیں۔ آج بھی جو اطلاع ہے، جو پرچہ ہوا ہے وہ عدالت کے آرڈر سے ہوا ہے۔ بتائیے یہ پولیس افسران، اس کا مطلب ہے ان میں سے بعض ایسے ہیں جو لاہور کی سیکیورٹی کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کی قسم پورے لاہور کی مذہبی جماعتیں رابطے میں تھیں، کیا کرنا چاہیے؟ ہم پینڈ کر رہے ہیں ان کو کہ SSP صاحب نے پرچے کا وعدہ کیا ہے، ٹھہر جائیے، رک جائیے،
لیکن بتائیے پھر یہ کہتے ہیں جب ہم احتجاج کے لیے نکلیں گے اور اللہ کے فضل و کرم سے ایک کال کے اوپر اللہ کے فضل و کرم سے ساری مذہبی جماعتیں متحد ہیں ان ایشوز کے اوپر، ایک کال کے اوپر 10 سے 20 ہزار بندہ وہاں پہ اکٹھا ہو کر اس وقت تک بیٹھ سکتا ہے جب تک پرچہ نہ کٹے. لیکن ہم قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے ہر پلیٹ فارم استعمال کرتے رہے. اس کا یہ صلہ ہے، اس کا یہ نتیجہ ہے کہ آپ کو اچھا پھر دو باتیں سوشل میڈیا پہ لبرل اور یہ جی مولوی کو ڈانس بڑا چھپا ہے محراب کے اندر، مسجد کے اندر جو بدکاری ہوتی ہے معاذ اللہ بچوں کے ساتھ وہ نہیں چپتی. آؤ اللہ کی قسم اس کے اندر بھی تم مجرم ہو، تم ذمہ دار ہو. آؤ ایک مولوی تم سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے مسجد کے اندر جو مولوی کسی بچے کے ساتھ زیادتی کرے اس کو چوک کے اوپر لٹکا دیا جائے. اس کے رستے میں سب سے بڑی رکاوٹ کون ہو؟ تم ہو. زینب الرٹ کیس ہم بھولے نہیں، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، مجھے یاد ہے سب ذرا ذرا. زینب الرٹ کیس میں جب کہا گیا نا یہ بدکاری کے ملزموں کو سرے عام لٹکایا جائے گا، یہ محبتی مافیا کی آنٹیاں ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ جی کیپٹل پنشمنٹ نہیں ہونی چاہیے، سزائے موت نہیں ہونی چاہیے. اور بدبختو تم نہ برائی کو روکنا کس طرح رکنی ہے. میں کہہ رہا ہوں جو مولوی کسی بھی اس کام میں ملوث ہو لٹکا دو. تم نے رکاوٹ ڈالی، تم نے کہنا سزا مت دو. بچیوں کے ساتھ ریپسٹ کو ہم کہتے ہیں چوک میں لٹکایا جائے، تم کہتے ہو نہیں کیپٹل پنشمنٹ نہیں ہونی چاہیے، تم ملزم ہو. دوسری بات یہ مشہور کی انہوں نے جی معافی مانگ لی ہے. کس نے جی؟ یہ جی دو جو میں تو نام بھی نہیں لینا چاہتا، مسجد کے اندر ایسی عورتوں اور مردوں کے نام بھی نہیں لینے چاہیے. یہ جی انہوں نے معافی مانگ لی. اب بتائیے مقدمہ درج ہوا نہیں، مقدمہ درج کرنے میں کیوں تحریر کی گئی؟ ہمیں اس بات کا بھی جواب چاہیے کیوں کی جاتی ہے. ہم قانون کو آئین کو بالادست مانتے ہوئے آپ کے پاس درخواستیں لے کے احترام کے ساتھ عزت کے ساتھ آتے ہیں، آپ ٹالتے جاتے ہیں. اور کسی مذہبی بندے نے کوئی جرم کیا اور سب سے پہلے پرچہ کٹ جائے گا. ان کے ہاتھ پتہ نہیں کتنے لمبے ہیں. کہا جی معافیاں مانگ لی ہیں. کیا معافی کرنے کا اختیار قبل از پرچہ پولیس کو موجود ہے؟ یہ جو معافی تلافی کے اختیارات ہیں یہ تو عدالت سے متعلق ہے. شریعت کے اندر یہ توہین مقدسات میں عدالت کی مرضی ہے، وہ ان کو سزا دے، اس کی مرضی ہے جرمانہ کرے. اگر وہ کوئی عذر پیش کرتے ہیں عدالت کا یہ معاملہ ہے، قاضی کا یہ معاملہ. آپ کا کام یہ تھا کہ آپ پرچہ کاٹیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آئین اور قانون کو مانتے ہیں تو معاذ اللہ کمزور ہیں. پاکستان کا آئین ہمارے لیے مقدس ہے، محترم ہے، محتشم ہے. اس آئین کے تحت ہم آئین میں موجود ہر احتجاج کا حق استعمال کر سکتے تھے، لیکن آپ کے مذاکرات کی وجہ سے ہم نے باقی جماعتوں کو بھی روکا ہوا تھا. پوری جماعتیں اس وقت تک اگر یہ پرچہ کٹنے کی اطلاع درست ہے تو ٹھیک ہے، آپ کو کبھی دوبارہ اس میں تحریر نہیں کرنی چاہیے. اور لیکن اگر نہ کٹا تو آپ کو میں اطلاع دے رہا ہوں کہ پورے لاہور کی نہیں پورے اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ لاہور کو نہیں ہوتا بند کر دیا جائے. اور تم کیا سمجھتے ہو نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں. لیکن ہم ملک کے اندر افراتفری، انتشار اور اس طرح کی احتجاج کی سیاست کرنا نہیں چاہتے. ہماری اس قانون پسندی کو، آئین پسندی کو کمزوری نہ سمجھا جائے. اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ معزز سامعین گرامی قدر، آج 14 اگست ہے اور 14 اگست وہ دن ہے جس دن یہ وطن عزیز مارد وجود میں آیا۔ یہاں پہ بھی تعصب سیکولر اور لبرل مافیا میں ایسا بھرا ہوا ہے، جب بھی وطن کی آزادی کی، وطن کی تحریک کی بات آتی ہے مولوی کو نشانہ بنا لیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں مولوی یہ پاکستان کے خلاف تھے۔ یہ بات درست ہے، بعض علماء تقسیم نہیں تھے چاہتے، لیکن اس کی وجہ اور بنیاد یہ نہیں تھی کہ پاکستان نہ بنے۔ اس کی وجہ یہ تھی، وہ یہ چاہتے تھے کہ چونکہ بر صغیر کا اقتدار مسلمانوں کے پاس تھا اور مسلمانوں سے گوروں نے چھین لیا، اس لیے پورے ہندوستان کا اقتدار مسلمانوں کو واپس ملنا چاہیے۔ لیکن پوری دنیا میں تب جمہوریت اور اس طرح کے فلسفے سر اٹھا رہے تھے۔ اس وجہ سے صرف بعض علماء نے جنہوں نے تقسیم کی مخالفت کی، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ پاکستان کے مخالف تھے۔ پاکستان الحمدللہ بن گیا۔ جب بن گیا تو جو مخالف نظریہ رکھنے والے علماء بھی تھے، انہوں نے بھی یہ کہا کہ پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے۔ یہ سیکولر اور لبرل مافیا کے گماشتے، یہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ کے اوپر بھی جھوٹ باندھتے ہیں کہ قائد اعظم سیکولر ملک بنانا چاہتے تھے۔ اگر پاکستان سیکولر ملک بننا تھا تو بتائیے تقسیم کی ضرورت کیا تھی؟ اگر پاکستان، آج بھی بعض سیاستدان کسی غلط فہمی کا شکار ہیں، سڑکیں بننی چاہیے، پل بننے چاہیے، یونیورسٹیاں بننی چاہیے، ہسپتال بننے چاہیے، لیکن اگر پاکستان آپ سمجھتے ہیں پل، ہسپتال، یونیورسٹیاں بنانے کے لیے بنایا گیا تھا، تو یاد رکھیے آپ ہندوستان سے شکست کھا چکے ہیں۔ کیوں؟ وہاں پہ یونیورسٹیاں زیادہ ہیں، وہاں پہ تعلیم زیادہ ہے، وہاں کا معیار اونچا ہے، وہاں کا آئی ٹی کلچر اونچا ہے۔ پاکستان اگر پل، ہسپتال اور یونیورسٹیاں بنانے کے لیے تھا تو آپ اپنے مقصد میں فیل ہو گئے ہیں۔ حقیقت میں یہ قائد اعظم رحمہ اللہ کے اوپر الزام ہے۔ قائد اعظم نے نہیں، بر صغیر کے مسلمانوں نے، ایک ایک بچے نے، آج بھی بزرگ ایسے موجود ہیں جو شاہد ہیں، جو گواہ ہیں۔ آپ تاریخ بدل لیں گے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ ہر بچے کو پتا ہے لا الہ الا اللہ۔ پاکستان اس کلمے کی وجہ سے بنا تھا۔ یہ جی سیکولر تھا، جب یہ بات نہیں بنتی، یہ جی قومی ریاست ہے۔ کون سی قومی ریاست؟ قومی ریاست کا مطلب بھی تمہیں پتا ہے؟ قوم کیا ہوتی ہے؟ قوم کی بنیاد کے اوپر، علاقے کی بنیاد، پنجابی ہے، بلوچ ہیں، پٹھان ہیں، یہ قومیں ہیں۔ یہ جی قومی ریاست ہے۔ اگر قومی ریاست ہوتی، حقیقت مانیے، تو پنجاب کے پنجابی قوم کے اعتبار سے ہندوستان کے پنجاب کے ساتھ زیادہ تعلق رکھتے ہیں۔ ریاست تو پھر پنجاب ہونی چاہیے تھی۔ اور اگر یہ قومی ریاست ہے تو بلوچستان ایران کے بلوچستان سے زیادہ قریبی تعلق ہے۔ اگر یہ قومی ریاست ہے تو خیبر پختونخوا کا پٹھان افغانستان کے پٹھان سے زیادہ تعلق رکھتا ہے۔ تمہیں پتہ ہی نہیں، تم بات کیا کہہ رہے ہو؟ یہ ایک اسلامی اور نظریاتی ریاست ہے جس کی وجہ سے یہ ساری متحد ہو گئی ہیں۔ اللہ کی قسم، اگر تم اس پاکستان کے اندر مزید قومی ریاست اور قومیت کے فلسفے کو جگاؤ گے تو جس طرح بنگلہ دیش علیحدہ ہو گیا، اللہ نہ کرے کوئی اور قوم اٹھے اپنے وطن کا مطالبہ کر دے، وطن اس وقت تک قائم رہے گا جب تک اس کا نظریہ خدا کرے کہ میری ارض پاک پہ اترے وہ فصل گل کہ جسے اندیشہ زوال نہ ہو، کھلا رہے برسوں یہاں خزاں کو بھی گزرنے کی مجھے۔ بھائیو، یہ کیا چاہتے ہیں لبرل مافیا کے؟ سیکولر لنڈے کے لبرل ہیں، یہ لنڈے کے لبرل۔ یہ پاکستان کی بنیادی نظریاتی، اب کیا کہا جائے؟ اور یہ بات بھی آج میں کہنا چاہتا ہوں آپ کو، ایک طرف یہ سیکولر اور لبرل مافیا کے الہات کا سامنا ہے، دوسری طرف اپنی صفوں کے اندر دو بدبخت ایسے ہیں
جنہوں نے ہر وقت امت میں، ایک آمدی ہے اور ایک جیلمی امت میں شوشہ چھوڑتے. میں کہنا چاہتا ہوں جاؤ اہل سنت کے اعلان کرتا ہوں شرح صدر کے ساتھ تینوں مکاتب فکر، اہل حدیث ہوں، دیوبندیوں، بریلویوں، ختم نبوت کے اوپر تینوں کے اکابرین نے قربانیاں دی ہیں. اس نظریہ پاکستان کے لیے تینوں اکابرین نے قربانیاں دی ہیں. اور یہ جو غامدی صاحب شوشہ چھوڑ کے نکل جاتے ہیں، میں یہ بات کہتا ہوں کہ ختم نبوت اس نظریہ پاکستان کی اساس ہے، کیونکہ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اور اگلا جملہ جو لا الہ الا اللہ میں کیا؟ محمد الرسول اللہ آخری نبی ہیں. ہم اس نبوت کے اندر تینوں مسالک متفق ہیں. کس طرح نبوت ذلی ہو، تشریعی ہو، بروزی ہو، غیر تشریعی ہو، تینوں مکتبہ فکر کے اندر جو بھی مدعی نبوت ہوگا اس کی سزا شریعت میں قتل ہے. قتل کرنا ریاست نے ہے. یہ شوشے چھوڑتا رہتا، یہ چاہتا مسلمان ایک نہ ہو. انشاءاللہ متفقات میں اور مشترکات میں اور پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کا تحفظ کرنے کے لیے تم کیا سمجھتے ہو حاتم رضوی نظریہ پاکستان کا تحفظ چھوڑ دے گا؟ فضل الرحمان چھوڑ دے گا؟ عدنان کاکا ہیل چھوڑ دے گا؟ حافظ عبد الکریم ساجد میر چھوڑ دیں گے؟ اللہ کی قسم جب تک یہ دین پسند دیندار طبقہ موجود ہے، علامہ شہید کے فرزند زندہ ہیں، پاکستان کے نظریے کا تحفظ ہوتا رہے گا. اس کام کے اندر آپ لوگ ہمارے ساتھ ہیں. ایک دو اہم اعلانات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ہماری ایک دینی طالبہ فہمینہ عاشق، ان کا انشاءاللہ غائبانہ نماز جنازہ جمعے کے بعد ہوگا. عبدالستار صاحب کے رشتہ داروں کا غائبانہ نماز جنازہ ہوگا. اسی طرح یونس صاحب کے جو رشتہ دار ہیں ان کا غائبانہ نماز جنازہ ہوگا. سب ساتھی ان کے غائبانہ نماز جنازہ کے اندر شرکت کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ سب ساتھی جیسا کہ دیکھ کہ مرکز کے اندر دن بدن کام بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے اور اخراجات بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں. آپ سب ساتھی اس مرکز کے ساتھ بھی تعاون کر کے جائیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.